السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے قول میں نے آپ کو بتائے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو آئیے گا اب میں بوقت نماز صحابہ کرام اور صالحین کی حالت، یعنی نماز کے وقت میں صالحین کی اور صحابہ کرام کی حالت کیا ہوا کرتی تھی جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے محب گفتگو ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح اجنبی ہو جاتے جیسے ہم آپ کو اور آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو اس طرح ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کی ازواج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے وہ ہمیں نہیں جانتے ہوں اور ہم انہیں نہ جانتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نماز، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ لرز اٹھتے، آپ کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے عرض کی ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں لرز جاتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے جسے اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے ڈرتے ہوئے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہم نے اسے اٹھا لیا۔ یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے جس کو پہاڑ کو دیا، زمین کو دیا، آسمانوں کو دیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن ہم انسانوں نے اس کو اپنا لیا، اس کو لے لیا، ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اب اس امانت کو ہمیں ادا کرنا ہے، تو کس کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی۔ تو میں لرزوں کیوں نہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، نباسۂ رسول جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ وضو کرتے تو رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی یہ میرا رنگ اس لیے بدل گیا ہے، یہ رنگ میرا اس لیے چینج ہو گیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں احکم الحاکمین یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ میں اس کی بارگاہ میں جا کر کے اب کھڑا ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نماز دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نماز میں اتنا روتے کہ ہچکی بندھ جاتی اور سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ خلیفہ اول غار یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی اور سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ تو نماز وہ ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کیا کیا باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے کیا کیا عریضہ پیش کرتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کیا کیا عرض کرتا ہے، کتنی سوچ سمجھ کر کے عرض کرتا ہے۔ اب آئیے گا دیکھیے گا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو دیکھیں۔ حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز جب اللہ کی عظمت و جلال کی آیات پڑھتے تو روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن شرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت تلاوت فرماتے انما اشکو بثی و حری
وحرنی الی اللہ، میں اپنی مصیبت اور رنج کی اور اپنے رنج کی پبتا اللہ ہی سے عرض کرتا ہوں۔ تو اس زور سے روتے کہ پچھلی صفوں میں ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دفعہ یہ آیت پڑھی، ان عذابک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اس قدر روئے کہ آنکھیں سوج گئیں، یعنی اتنا روئے رب کی بارگاہ میں، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سوج گئیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے تو رنگ زرد پڑ جاتا، یعنی پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، کیا تم نہیں جانتے میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ میں اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو یہ لوگوں نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرو اور نماز کو نمازوں کے وقتوں پر ہی ادا کرتے رہو۔